تو مکہ پاک میں آئے، مکہ پاک میں تقریباً 53 سال تک رہے. کتنے سال تک؟ 53 سال تک. کہاں رہے؟ مکے میں. پھر مکے میں آپ نے اسلام کا کام کیا، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. مدینہ میں سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء بنائی اپنے ہاتھ سے. کون سی مسجد بنائی؟ مسجد قباء بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف اپنے ہاتھ سے بنائی. دنیا میں 3 مسجد سب سے مقدس ہے. دنیا میں 3 مسجدیں سب سے زیادہ مقدس، محترم، باعزت، باعظمت، بافضیلت. نمبر 1 مسجد حرام، کہاں ہے یہ؟ مکہ میں. نمبر 2 مسجد نبی شریف، کہاں ہے یہ؟ مدینہ میں. نمبر 3 مسجد اقصی، کہاں ہے؟ فلسطین. بیت القدس فلسطین میں. یہ 3 مسجدیں. اس کے بعد مسجد قباء. یہ 3 مسجدوں کے بعد مسجد قباء کی بڑی فضیلت ہے. اس میں نماز کوئی پڑھے گا عمرے کا ثواب ہوگا، وہ انشاءاللہ وہاں پڑھے گا. یہ مسجد ابوبکر صدیق ہے. یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں ہے. بعد کے لوگوں نے مسجد علی بنائی، حضرت علی کے نام پہ نام رکھ دیا. بعد کے لوگوں نے مسجد ابوبکر صدیق بنائی اور اس کا نام ابوبکر صدیق رکھ دیا. یہ بعد کے لوگوں نے، ہم اور آپ ایسے محبت میں بنائی. یہ مسجد اس وقت نہیں تھی، بعد میں بنائی گئی ہے ابوبکر صدیق کے نام پر. لیکن یہاں پہ 2 مسئلہ بہت اہم ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ آتے ہیں ایسے نماز پڑھ لیتے ہیں. قبلہ ادھر ہے ہی نہیں ہے. مسجد ایسی بنی ہوئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو بھی آئے تو ایسے نماز پڑھتا ہے. قبلہ ادھر ہے، قبلہ ادھر نہیں ہے. زیادہ اکثر لوگ آتے ہیں یہاں نماز پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں. ایک غلطی ہے، اس کی اصلاح کر دیا. دوسری چیز یہاں کیا ہوتی ہے، یہ جو کھڑکی ہے وہاں کھڑکی نظر آ رہی جالی والی، دیکھا جالی والی لوہے والی، یہاں پہ دھاگا باندھتے ہیں جیسے ہندو باندھتے ہیں نا درختوں میں. یہاں پہ مسلمان بھی دھاگا باندھتے ہیں. کبھی کبھی پوری کھڑکی دھاگا سے بڑی. یہ حرام ہے، شرک. یہ کیا ہے بولو؟ حرام ہے، شرک. آج تو کم 1-2 دھاگا ہوگا یا نہیں ہے، اس کو سب کو نکالتے ہیں. تو 2 چیز یہاں پہ غلط ہو رہی ہے. ایک یہ ہے کہ رخ ادھر کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلہ ادھر ہے، ادھر قبلہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس میں دھاگا باندھتے ہیں. یہ دھاگا شرک ہے، بدعت ہے. مسلمان دھاگا نہیں باندھتا. مسلمان کسی مسجد کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی عبادت. ہم مسجد حرام کعبہ کی عبادت نہیں کرتا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اس لیے یہ 2 چیز یہاں پہ بتانے کی تھی. یہ مسجد ابوبکر صدیق ہے. جو ابوبکر صدیق سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے بنایا اور اس مسجد کا نام ابوبکر صدیق رکھ دیا. اس کے پیچھے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فندق طیبہ المدینہ، اس کے پیچھے مسجد عمر ہے چھوٹی سی. وہ حضرت عمر کے بہت بعد میں کسی انسان نے بنایا، مسلمان نے بنایا. اس کا نام مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رکھ دیا. وہ اگر موقع ملے تو پیچھے ہے، وہاں جا کے دیکھنا. اب اس وقت کی سب سے بڑی زیارت کرانے جا رہے ہیں. آؤ. نہیں بند ہے. صرف یہ مسجد میں نماز ہوتی ہے، وہ بھی 5 وقت کی نہیں ہوتی، کچھ وقت کی ہوتی ہے. صرف یہاں جس کا نام کیا ابھی بتا વજુ પેણ કરવા જવું પડશે અહીંયા. آ گئے بھائی، آ جاؤ ادھر آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ ماشاءاللہ حاجی جعفر حج عمرہ گروپ مسقط حمریہ عمان سے آئے ماشاءاللہ. یہ حج کے بعد 2023 بولو 2023 حج کے بعد یہ پہلا قافلہ ہے جو عمرے کے لیے ہم لوگ مدینہ منورہ پہلے آئے ماشاءاللہ. الحمدللہ. اب ہم لوگ جو یہاں آئے ہیں ماشاءاللہ، ہم ابھی ایک زیارت پہ نکلے. وہ زیارت بہت اہم اس وقت کرنے جا رہے ہیں. اس زیارت کا نام ہے جس کی ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں مسجد غمامہ. بولو مسجد غمامہ. یہ مسجد غمامہ ہے. یہ مسجد کا نام ہے مسجد غمامہ. یہ عیدگاہ رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی بنائے، لیکن عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ یہاں تشریف لاتے تھے. آپ مسجد نبی میں نہیں پڑھتے تھے. معلوم ہوا مسلمانوں کی مسجد الگ ہوگی، عیدگاہ الگ ہوگی. ورنہ مسجد نبی چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف نہیں لاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز یہاں پڑھتے تھے اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے تھے. اور اس مسجد کی جگہ تھی، وہ مسجد نہیں تھی، پہلے بس جامین بعد میں یہ مسجد بنا دی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء بارش کی نماز پڑھی. کون سی نماز پڑھی بولو؟ بارش کا. بارش کی نماز پڑھی اور بارش کے لیے نماز پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے نماز پڑھی تو بادل بن گیا.
نماز پڑھنے میں بادل، بادل کو عربی میں کہتے ہیں غائم، کیا کہتے ہیں غائم، غائم. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف جو ہے کیا کیا، ہاتھ بڑھایا اور دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مکمل ہونے سے پہلے بارش برسا دی. اس لیے اس مسجد کا نام ہو گیا مسجد غمامہ. غمامہ کے معنی بادل، غمامہ کے معنی بادل، اس لیے اس مسجد کا نام ہے مسجد غمامہ. عیدگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہاں پر اب ایک کشتری ہو گئی. اب دوسری چیز بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے تو مدینہ میں جس طرح آپ نے مسجد بنائی، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، حالات روزی کے لیے آپ نے مارکیٹ بنائی. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سنو. کیا بنائی؟ مارکیٹ بھی بنایا. اللہ کے نبی نے مارکیٹ بھی بنائی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اچھا کھاؤ پھر رب کے گن گاؤ. اچھا کھاؤ گے تو اچھا کام کرو گے، برا کھاؤ گے تو برے بنو گے. تو قرآن نے کیا کہا کہ اچھا کھاؤ پھر اللہ کی عبادت کرو. یہ نہیں کہا کہ جیسا تیسا کھا لو عبادت کرو. تو عبادت کیا کرے گا؟ بھینس کا انڈا وہ بھی ٹھنڈا. بھینس کو انڈا ہی نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو ٹھنڈا. ٹھنڈا انڈا کوئی کھائے گا؟ کوئی نہیں کھاتا. تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ کھاؤ اچھا، بعد میں مسجد میں آؤ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اچھا پاکیزہ کھاؤ پھر اللہ کے گن گاؤ. جب اچھا کھاؤ گے تو اچھا بولو گے، جب کھاؤ گے خراب تو خراب بولو گے. تو اچھا کمانا کھانا یہ بڑا ثواب ہے، یہ بڑی عبادت ہے. تجارت بڑی عبادت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا آج سے یہ پہل سے تجارت کرو، وہ کل انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ یہاں مارکیٹ بنائی. کیوں مارکیٹ بنائی؟ صحابہ اکرام کی اپنی مارکیٹ نہیں تھی، مسجد بن گئی تھی. صحابہ جو ہے نا یہودی محلے میں بیچنے جاتے تھے. وہاں ایک خاتون مسلمان کی بیچنے گئی. ایک یہودی بدماش نے کیا کیا، خاتون کا کپڑا باندھ دیا کسی چیز میں. اور خاتون بیچنے کے لیے بیٹھی ہے، مہیلا لیڈیز، اور اس کا کپڑا باندھ دیا. اس زمانے میں کپڑوں میں اتنے گڑھے نہیں ہوتے تھے باندھنے کے لیے، مضبوط ہلکے پھلکے باندھے جاتے تھے. وہ خاتون وہاں بیچ رہی تھی، مسلمان خاتون، اس کے کپڑے کو باندھ دیا بدماشوں نے. یہود کھٹمل مچھر بھائی ساری آفت انہی سے آئی. کون ہے وہ بھائی؟ یہود اور عیسائی. سمجھ میں بات آئی؟ انہوں نے کیا کیا، کم دھاگا باندھ دیا اور کپڑے کو اس سے لٹکا دیا. یہ بیچاری جب اٹھی بیچنے کے لیے تو معلوم نہیں تھا، غافل تھی. کپڑا کھل گیا اور وہ جو ہے نا بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی، اس لیے کہ عزت کا مسئلہ ہے. اور انہوں نے یہودیوں نے تالی بجائی، خوشی سے تالی بجائی. تو اس میں ایک مسلمان کو برا لگا. اس مسلمان نے اس خاتون کی طرف سے جو ہے کیا کیا، مقابلہ کیا ان کا. اس کو انہوں نے شہید کر دیا مسلمان کو. اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم تو بڑا صدمہ ہوا، اور آپ نے مسلمانوں کے لیے ہم مارکیٹ بنائی. یہ مارکیٹ رسول بھی ہے. یہ مسجد غمامہ عید کی نماز پڑھتے تھے، میدان ہے، اور یہ مارکیٹ رسول ہے. پوری جگہ پہ مارکیٹ تھی. یہ 2-4 دکانیں بھی باقی. پھر اللہ کے رسول یہاں پہ چیک کرتے. آفیسر ہوتا ہے نا، چیکنگ آفیسر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیک کرتے کہاں پہ صحیح تجارت ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے. تو ایک مرتبہ آپ آئے، ایسے گیہوں کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر بھیگا ہوا تھا. آپ نے کہا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. کیوں؟ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ رات بارش ہوئی تھی تو یہ بھیگا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ سوکھا نیچے ہونا چاہیے، بھیگا اوپر ہونا چاہیے. یہ بھیگا کیوں ہو گیا؟ یہ دھوکہ نہیں ہے مسلمانوں میں. تو یہ مارکیٹ میں اللہ کے رسول نے صحابہ کو بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے بڑی فضیلت بیان کی. سب صحابہ یہیں بیچتے تھے. یہ مارکیٹ رسول ہے جو اللہ کے نبی نے یہاں پہ بنایا حلال روزی کے لیے. آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کام کرو، تجارت کرو. یہ بہت بڑی عبادت ہے، سعادت ہے. اچھا کھاؤ گے تو اچھا کام کرو گے. آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میں دانے کو ترس رہا ہوں، میں کیا کھاؤں، میں کیا کروں؟ ہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لکڑی کاٹ کے بیچو. کہا کلہاڑی بھی نہیں ہے، لکڑی کاٹنے کے لیے تو کچھ چاہیے. تو اللہ کے رسول نے انتظام کیا، کلہاڑی کا انتظام کیا، اور انتظام کر کے ان کو کہا جنگل سے لکڑی کاٹ کے لاؤ بیچو. وہ جنگل سے لکڑی کاٹ کے لانے لگے، یہاں بیچنے لگے. دیکھو بہت بڑی بات ہے، سنو. اور بیچتے بیچتے مالدار ہو گئے ماشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نہیں بناتے تھے، مالدار بناتے تھے. تجارت سکھائی، تجارت کی فضیلت بتائی، مارکیٹ لگوائی، تو وہ صحابی مالدار ہو گئے. دیکھو آپ سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی، کہا کہ کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ بڑا خوشحال ہے. کیا ہے حال؟ کہا خوشحال ہے، مالا مال ہے، مال کی کمی نہیں ہے. لیکن یا رسول اللہ ذرا برا حال ہے. کیا برا حال ہے؟ کہا لکڑی کاٹتے کاٹتے نشان پڑ گئے، گٹھر پڑ گئے، زخم ہو گئے، نشان آ گئے. کیا بولتے ہیں؟ نشان پڑ گئے، گٹھر ہو گئے، زخم آ گئے. یا رسول اللہ باقی میں بہت مالدار ہو گیا، بہت خوش ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ مبارک لیا اور چوم لیا.
اللہ اکبر. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کمانے والے کا ہاتھ ایک کا نہیں چوما. قیامت تک جو بھی محنت کر کے حلال کمائے گا سب کا ہاتھ رسول اللہ نے چوما. اللہ مسلمان خالی مسجد کا نہیں ہوتا, تجارت کا بھی ہے, عبادت کا بھی ہے, سیاست کا بھی ہے. مسلمان ہر میدان میں آگے بڑھو, یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے. جنگ کا بھی, جنگ کا بھی ہے, ہر چیز کا, سیاست کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سیدھا ہو گیا. ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چلائے. مشکل ہے یہ کہ نہیں, یہ حرام ہے. ہاں یہ سب چیزیں اس سنت کے مطابق ہونی چاہیے. یہ تو آپ نے عیدگاہ رسول بھی دیکھ لیا, مارکیٹ رسول بھی دیکھ لیا. یہاں 15 20 مرتبہ لوگ آتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ کیا ہے. آپ پہلے سفر میں آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا. اللہ کا شکر ادا کریں, ماشاءاللہ بولیں. مسجد نبی جانا ہے تو مسجد نبی جائے, میرے ساتھ آنا ہے تو میں ہوٹل جا رہا ہوں, جس کا احرام ہے, جس کا بیلٹ ہے, جس کا قرآن ہے, میرے ساتھ آؤ. اس وقت ساری چیزیں لے لو. بعد میں تم کو بھی تکلیف ہوتی ہے, مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. بعد میں کوئی آ گیا سویا ہوا کھٹکھٹایا, وہ جتنے ساتھی سوئے ہیں سب کی نیند خراب